اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کچھ عرصے سے نماز کے تفصیلی احکامات بیان کر رہے ہیں اور ہم واجبات نماز میں سے کچھ واجبات وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ واجبات نماز میں سے پہلا واجب امر نیت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ صرف اور صرف رضا الہی، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی خاطر نماز پڑھے۔ انسان کی کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے، صرف رضا الہی ہی انسان کی نیت ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیت کہتے کسے ہیں؟ کیا نیت کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، نیت ارادے کا نام ہے۔ آپ جو ارادہ کر کے مصلی عبادت تک آ گئے ہیں، یہی آپ کی نیت ہے۔ مثلا آپ ظہر کے وقت وضو کر کے مصلی عبادت پر آ گئے ہیں، تو جو آپ نے ارادہ کیا تھا، یقیناً آپ نماز پڑھنے کے لیے ہی مصلی عبادت پر آئے ہیں اور نماز ظہر کے لیے، اور یہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ نیت خاص الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ نیت نام ہے انسان کے ارادے کا۔ ضروری ہے کہ انسان نماز قربت کی نیت سے، یعنی خداوند عالم کی بارگاہ میں پستی اور خضوع کے اظہار کے لیے پڑھے، اور یہ ضروری نہیں کہ نیت کو اپنے دل سے گزارے یا مثلا زبان سے کہے 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ زبان سے کہنا یا دل سے گزارنا ضروری نہیں ہے، صرف یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ رضا الہی کی خاطر، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی خاطر نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، اور نیت الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ نیت آپ کے ارادے کا نام ہے۔ اور نیت کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو اول سے آخر تک اپنی نیت پر برقرار رہیں۔ مثلا آپ نماز ظہر پڑھنے کے لیے مصلی پر آ گئے ہیں، تو آپ اول سے آخر تک، یعنی نیت سے لے کر نماز کے سلام تک، آپ اپنے اس ارادے پر، آپ اپنی اس نیت پر ثابت قدم رہیں، اور آپ کو نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز ادا کریں۔ ضروری ہے کہ انسان اول سے آخر تک اپنی نیت پر قائم رہے۔ اگر وہ نماز میں اس طرح غافل ہو جائے کہ اگر کوئی پوچھے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ کیا جواب دے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جی ہاں عزیزان محترم، جب آپ مصلی عبادت پر آئیں، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر آئیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صرف اور صرف نماز کی طرف راغب رہیں اور غافل نہ ہو جائیں۔ مثلا اگر کوئی انسان مصلی عبادت پر کھڑا ہوا ہے لیکن وہ اتنا غافل ہے کہ خود اسے بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو نماز کی طرف مکمل توجہ ہونی چاہیے اور نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صرف خدا کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، صرف اور صرف رضا الہی انسان کو مد نظر ہونی چاہیے۔ مثلا اگر کوئی انسان ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ لوگ بھی دیکھیں اور خدا بھی دیکھے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ صرف اور صرف رضا الہی کی خاطر انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو شخص ریا کرے یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، خواہ یہ نماز پڑھنا فقط لوگوں کو یا خدا اور لوگوں دونوں کو دکھانے کے لیے ہو۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب نماز پڑھے تو ریاکاری سے دور رہے، صرف رضا الہی کو مد نظر رکھے، اور یہی انسان کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر کسی مومن کا کوئی شرعی سوال ہو تو ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا ہے، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کر دیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔
इसी तरह अगर किसी खास मौजू पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो हमें कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह उस मौजू पर वीडियो बनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।